بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب الایمان۔ آئیے حدیث پاک شروع کرتے ہیں۔ وعن عبادۃ بن الصامت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحولہ عصابۃ من اصحابہ بایعونی اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرکوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم ولا تعصوا فی معروف فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ ومن اصاب من ذلک شیئا فعوقب بہ فی الدنیا فہو کفارۃ لہ ومن اصاب من ذلک شیئا ثم سترہ اللہ علیہ فہو الی اللہ ان شاء عفا عنہ وإن شاء عاقبہ فبايعناہ علی ذلک متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ ہم نے اس کی قرات کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے عبادہ بن صامت سے۔ عبادہ بن صامت سے، یہ آپ کا نام عبادہ و کنیت ابو الولید ہے۔ آپ نقیب انصار ہیں۔ پہلی اور دوسری بیعت عقبہ میں شامل ہوئے۔ جمع قرآن کرنے والوں میں سے آپ بھی ہیں۔ بدر اور تمام غزوات میں شریک رہے۔ عہد فاروقی میں شام کے قاضی رہے۔ حمص مقام تھا فلسطین کے مقام رملہ میں 72 سال کی عمر پا کر 34 ہجری میں وفات پائی۔ آگے آیا اصابہ، یہ لکھا ہوا ہے اصابہ بکسر اصابہ، یہ جماعت ہے لوگوں کی۔ لیس لہا واحد نہیں آتا۔ اور عصبہ من الرجال، یہ مردوں کی جماعت ہے۔ ما بین العشرۃ الی الاربعین، اصابہ عصبہ سے بنا بمعنی مضبوط۔ اب 10 سے 40 تک کی جماعت کو اصابہ کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، 10 سے بین العشرۃ الی الاربعین، 10 سے 40 تک کی جماعت کو اصابہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ من بنایا اخذ من العصبی بمعنی مضبوط، ہوا شد کانہ یشد بعضهم بعضا، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی کہ 10 سے لے کر 40 تک کی جو جماعت ہوتی ہے مردوں کی، اسے اصابہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم نے، حالانکہ آپ کے پاس صحابہ کی جماعت تھی، صحابہ کی جماعت تھی، حولہ عصابۃ، آپ کے قریب صحابہ کی جماعت تھی۔ اب راوی کہتے ہیں کہ صحابہ کسے بولتے ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں کہ 10 سے لے کے 40 تک صحابہ کی جماعت تھی۔ تو مجھ سے اس بات پر بیعت کرو، آقا نے فرمایا بایعونی، تم سب بیعت کرو مجھ سے۔ کس بات پر؟ اللہ تشرکوا باللہ شیئا، اس بات پر تم سب مجھ سے بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لا تشرکوا باللہ شیئا۔ اور اس بات پر بیعت کرو ولا تسرقوا، نہ چوری کرنا۔ اور اس بات پر تم مجھ سے بیعت کرو ولا تزنوا، نہ زنا کرنا۔ ولا تقتلوا اولادکم، نہ اپنی اولاد کو قتل کرنا۔ اس بات پر آقا نے فرمایا اس جماعت سے کہ مجھ سے بیعت کرو. ٹھیک ہے.
ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بأیدیکم وارجلکم، نہ تم میں سے نہ اپنے سامنے گڑا ہوا بہتان لگانا، ٹھیک ہے، اور نہ اپنے سامنے گھڑا ہوا بہتان لگانا، بأیدیکم وارجلکم، اپنے سامنے گڑا ہوا بہتان لگانا، ولا تعصوا فی معروف، اور کسی اچھی بات میں نافرمانی نہ کرنا نہیں ہے، ولا تعصوا فی معروف، کسی نکرہ ہے، معروف نکرہ ہے، تم سب، ٹھیک ہے، کسی اچھی بات میں نافرمانی نہ کرنا، فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ، جو تم میں سے جو وفائے عہد کرے گا، فمن وفا منکم، تم میں سے جو وعدہ پورا کرے گا، فمن وفا منکم، تو فاجرہ علی اللہ، یہ اس کا شرط ہے، یہ اس کا جزا ہے، تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، ٹھیک ہے، ومن اصاب من ذلک شیئا فعوقب به فی الدنیا وهو کفارۃ لہ، اور جو ان میں سے کچھ کر بیٹھے اور وہ دنیا میں سزا پا لے تو سزا کفارہ ہے، ومن اصاب من ذلک شیئا ثم سترہ اللہ علیہ فی الدنیا فهو الی اللہ ان شاء عفاہ وان شاء عاقبہ، اور جو ان میں سے کچھ کر لے پھر رب اس کی پردہ پوشی کرے تو وہ اللہ کے سپرد ہے، اگر چاہے معافی دے دے چاہے سزا دے، لہٰذا ہم نے، صحابہ کہتے ہیں، ہم نے اس پر آپ سے بیعت کی، فبایعنا علی ذالک، جو آقا نے فرمایا، صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے اس پر بیعت کی، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو فرمایا گیا، آقا نے فرمایا صحابہ سے، بایعونی علی لا تشرکوا باللہ شیئا، یہ بیعت تقوی ہے، یعنی آئندہ شرک، چوری، زنا وغیرہ نہ کرنا، ورنہ یہ جماعت صحابہ ہے، بیعت اسلام تو پہلے ہی ہو چکی تھی، آج کل جو مشائخ کے ہاتھ پر بیعت تقوی کی جاتی ہے، اس کی اصل یہ حدیث ہے، حضور نے صحابہ سے جہاد پر بھی بیعت لی تھی، چونکہ عرب میں یہ گناہ زیادہ مروج تھے، بلکہ زنا اور لڑکیوں کے کوئی زندہ دابنے پر فخر کیا جاتا تھا، اس لیے حضور نے ان کی تاکید منع فرمایا، پھر چونکہ بہتان سن کر بھی لگایا جاتا ہے، جو فرمایا آگے کہ بہتان نہ لگانا، ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، ٹھیک ہے، بہتان سن کر بھی لگایا جاتا ہے اور گڑھ کر بھی، گڑھا ہوا زیادہ جرم ہے، اس لیے حضور نے اس کی تاکیدی ممانعت فرمائی، چونکہ بہتان سن کر بھی لگایا جاتا ہے اور گڑھ کر بھی، گڑھا بھی زیادہ جرم ہے، اس لیے قید لگائی۔ بعض عورتیں دوسروں کا بچہ لے کر اپنے خامن سے کہتی تھی کہ یہ تیرا بچہ ہے جو میں نے جنا ہے، اس فرمان میں اس جانب اشارہ ہے، تو سامنے سے مراد شرمگاہ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ نسب بدلنا سخت جرم ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ فرمایا ولا تعصوا فی معروف، نہ میری، نہ علماء کی، نہ حکام، نہ ماں باپ، نہ شیخ کی، جو بھی اچھی بات کا حکم دے اس کی بات مانو، ولا تعصوا فی معروف، نافرمانی مت کرو نیکی کے کاموں میں، اس سے مراد نہ میری، نہ علماء کی، نہ حکام، نہ ماں باپ، نہ شیخ کی، جو بھی اچھی بات کا حکم دے اس کی بات مانو، تو خیال رہے کہ حضور بھی حکم دے وہ اچھا ہے، حضور جو بھی حکم دے، اگر نماز چھوڑنے کا حکم دے تو اس وقت نماز پڑھنا حرام ہو جاتی ہے، حضور کے احکام کی اطاعت مطلقاً واجب، حضور کے مشورہ اور رائے پر عمل بہتر، لازم نہیں، یہاں معروف کی قید حضور کے لیے واقعی ہے اور دوسروں کے لیے اعتراضی، کیونکہ بری بات میں بادشاہ وغیرہ کسی کی اطاعت نہیں۔ یہ مختصر ہم نے آپ کے سامنے حدیث پاک بیان کی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کاموں سے منع فرمایا،
ہمیں ان کاموں سے رک جانا چاہیے. وما علینا الا البلاغ المبین.